یہ سوچ ایمان والا تو توکل کرتا ہے، وہ روزی بھی کماتا ہے تو بھروسہ اس روزی پہ نہیں کرتا، اس محنت پہ نہیں کرتا اے اللہ میں نے ڈیوٹی دے دی اب برکت تو عطا کرے گا، برکت تو دے گا، یہ میری کوئی محنت نہیں ہے، بس میں نے تو اپنی ڈیوٹی پیش کی ہے، بس اس میں برکت تو عطا کرے گا۔ پھر بھی بھروسہ رب پہ کرتا ہے۔ ایمان والا کبھی بھی اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب کو ناراض کرتا نہیں، اور جو ایمان والا ناراض کر دے اللہ اور اللہ کے رسول کو، تو مجھے بتائیے گا پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے راضی کون ہوگا؟ شیطان۔ کون راضی ہوگا؟ شیطان۔ پھر ایک رب کے ساتھ اور بھی بڑی ہستیاں ہیں، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، غوث، قطب، ابدال، یہ ساری کی ساری ہستیاں اللہ کے ساتھ ہیں، اور جب ہم نیکی کا کام کریں گے تو یہ ساری ہستیاں خوش ہوں گی، اور اگر گندہ کام کریں گے تو یہ ساری ناراض ہو جائیں گی۔ ایک شیطان لعین ہے، یہ شیطانی چیلے ہیں جو خوش ہوں گے۔ تو ایمان والا کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کرے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ کس کو ناراض کرتا ہے؟ خوش کون ہوتا ہے؟ اکثر ہوتا ہے نا، سردی ہو جائے، سردی کا موسم ہے جی، ٹھنڈ لگ جائے گی، لیکن ایمان والا سردی و گرمی کا خیال نہیں کرتا، بس اس کے دل میں محبت ہے، تڑپ ہے، وہ مسجد کو چھوڑتا۔ اور ایمان والوں فرمان سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم، جس ایمان والے کو سردیوں میں سردی اور گرمیوں میں گرمی مسجد میں آنے سے نہ روکے، دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ موسم کیسا بھی ہو، ٹھنڈ کتنی ہو، ایمان والے کے دل میں تڑپ ہے کہ میں مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں، تو اس ایمان والے پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، دوزخ کی آگ۔ اب مزید سنیے گا، علامہ منشا تابش قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس روایت پاک کو نقل فرمایا کہ سردیوں کے موسم میں جو ایمان والا ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا بجلی چلی جاتی ہے، پانی میسر نہیں ہوتا تو سستی ہو جاتی ہے کئیوں میں، لیکن یہ روایت سننے کے بعد سستی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم، سردی کے موسم میں جو ایمان والا ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے، ہر وہ قطرہ جو وضو میں استعمال کرتا ہے، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 1,00,000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب ایمان والا خود اندازہ لگا لے کہ وضو میں کتنے قطرے پانی کے استعمال ہوتے ہیں اور کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر ہر قطرے کے بدلے 1,00,000 نیکی ہو، اللہ اکبر، تو کس قدر نیکیوں کا خزانہ وہ ایمان والا اکٹھا کرتا ہے جو ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے۔ اور پھر وضو کا یہ کمال ہے تو پھر نماز کے لیے جب بندہ کھڑا ہو جائے گا اس پر کتنی کرنے والے ہیں۔ ایمان والا کبھی بھی سستی کرتا نہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ میں یہی پیغام اپنے مریدین کے لیے ہے، اور الحمدللہ میں اپنے مریدین اور محبت والوں کے لیے پیغام ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ مسجد نبوی میں بلا لیتے ہیں۔ مجھے بورڈنگ پاس مل گیا تھا، لیکن ایک فکر تھی، میں دعا کر کے آیا تھا کہ میری کوئی جماعت مس نہ ہو سفر میں، اور اس فلائٹ میں میری 2 نمازیں عصر اور مغرب کی نماز یہ جہاز میں تھی، فکر تھی، بورڈنگ پاس بھی مل گیا، لیکن اس نے کہا جی تم نہیں جا سکتے، واپس جاؤ۔
سامان کا کوئی ایشو بن گیا تھا، لیکن الحمدللہ سامان کا ایشو نہیں تھا، ادھر سے بلاوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسجد نبوی میں بلایا، 3 نمازیں وہاں پہ مکمل فرمائی، اور الحمدللہ پھر جو اگلی نماز کی فجر کی نماز وہ دبئی میں باجماعت ادا کی۔ اتنے قریب ہے آقا، اتنے قریب ہے آقا، تو پتہ چلا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا وہ بلایا جاتا ہے۔ بس آپ نے بھی آج سے یہ عزم کر لینا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ میری حاضری آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 10 منٹ بائے تھے، 9 منٹ ہو گئے ہیں، سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں